غزہ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے یا اس کا پروگرام ہے اس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کشمیر ڈے منایا گیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ 8 فروری کو سیاہ دن پی ٹی آئی منا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا تیاریاں ہیں اور حکومت کا کیا رد عمل ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پروگرام غزہ کے بارے میں دیا تھا کہ غزہ میں جو ہے وہ عصر نو تعمیرات کی جائے اور غزہ کے جو بھی لوگ ہیں ان کو نکال کر قریبی ممالک میں منتقل کیا جائے، اور جب تک کہ اس کی تعمیر نو نہیں ہو جاتی تو وہاں یعنی ایک ٹائم فریم دیا کہ سال لگے 2 سال لگیں تو وہ لوگوں کو باہر نکال دیا جائے، پھر تعمیر نو کی جائے، یعنی تعمیرات کر کے پھر ان کو رکھا جائے۔ اس کے خلاف بیانات دنیا بھر سے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اسے ایک قبضہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ قبضہ کیا جائے گا، تعمیرات کے بعد کس حد تک ان کو رکھا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، کتنی علاقہ ان کو فراہم کیا جائے گا، یہ سارے سوالات باقی ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو پلان دیا گیا ہے اس کو ساروں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اور کچھ لوگ نے کھلے عام مخالفت کر دی ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس نے بھی کہا کہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہمیں یعنی غزہ میں نسل کشی کی گئی ہے اس سے باز رہنا چاہیے، اور انہوں نے بھی یہ جو ہے ان کا پلان جو ہے اس کی سخت مخالفت کی ہے کہ یہ جو پلان ہے یہ بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ ایک قبضے کا، لمبے عرصے تک قبضے کا پلان جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پروگرام ہے لمبے عرصے تک قبضے کا، اور پھر اسے اشتعال انگیز قرار دیا ہے اور شرمناک قرار دے دیا ہے۔ یہ نجی ٹی وی چینل جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کہ دنیا بھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے پر مخالفت کا سامنا ہے۔ تو گزشتہ روز ناظرین جو کشمیر ڈے منایا گیا ہے وہ روایتی انداز سے جس طرح پاکستان بھر میں منایا جاتا ہے اسی طرح سرکاری سطح پر بھی منایا گیا، اور عوام نے بھی اپنا پرائیویٹ جو لوگوں نے وہ بھی بڑے بڑے ریلیاں نکالی اور نعرے لگائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو یہ اسکولوں میں بھی تقریبات ہوئی ہیں۔ تو یہ کشمیر ڈے اس طرح سے جو ہے وہ دن گزرا، اور اس کے بعد ناظرین اب آتے ہیں پی ٹی آئی جو 8 فروری کو سیاہ دن منانے جا رہی ہے، یہ کہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے پکڑ دھکڑ بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اجازت انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ مختلف ضلعوں میں جو ہے یہ مانگی گئی اجازت تھی، وہ کسی ضلع میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں مختلف جو لیڈران وہ ریلیاں نکالنا چاہتے تھے، انہوں نے کہ مختلف شہروں میں کوئی خاص مقامات ان کی درخواستیں دے رکھی تھی کہ ہمیں فلاں جگہ پہ اجازت دی جائے، کسی نے فلاں جگہ پہ،
کسی کو بھی وہ اجازت تاحال نہیں ملی۔ تو انہوں نے یعنی اسٹریٹجی اب چینج کر لی ہے کہ ہم نے یعنی کہ انہوں نے اب ملک بھر کے شہروں میں یعنی کہ انہوں نے جلسے جو ہیں کرنے ہیں اور سیاہ دن منانا ہے۔ تو یہ یعنی کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے جو 8 فروری کو سیاہ دن منانے کی ہے۔ تو ناظرین، اب مختلف خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بعض اینکر باوثوق ذرائع سے خبر دے رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کو وہی خبر دیتے ہیں جو یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ذرائع سے آئے جس سے یعنی کہ اتھینٹک ہو۔ تو یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ دونوں جانب سے برف پگھل رہی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو انہوں نے یعنی مختلف اشارے دیے ہیں کہ دونوں جانب سے اب کوئی ایسا بیان نہیں آ رہا، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی جو رہائی ہے اور یعنی منتقلی ہوگی، بنی گالہ ہو جائے یا یعنی خیبر پختونخوا ہو جائے، اس طرح یعنی کہ منتقلی عمران خان کی جلد متوقع ہے۔ یہ یعنی باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ کسی جانب سے بھی کوئی بیان دونوں طرف سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی مخالفت میں بیان نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی بات کے اشارے ہیں کہ دونوں جانب سے برف پگھل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری کی بات ہے کہ ملکی لیول پہ جو ہے وہ یعنی اتحاد اور اتفاق قائم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ناظرین ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔